الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی لب خاموش نہ رہے، اسٹیج سے لے کے آخر تک درود و سلام پڑھیے. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود آقا انعامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار احمد مختار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد عوامی اہل سنت، علماء اہل سنت، نعت خوانان شیر لسان کثیر تعداد کے اندر جمع ہے. اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی، اور جن منتظمین محفل نے محفل پاک کا بڑی محبت کے ساتھ اہتمام کیا، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت لائٹنگ، بازار اچھے طریقے سے سجایا. اللہ پاک ان سب کا اس کاوش کو، کوشش کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے بہترین اجر عطا فرمائی. ٹائم چونکہ بہت زیادہ ہو چکا ہے اور میں بھی تقریباً چوتھا پروگرام ہے، آج جمعۃ المبارک بھی تھا. اللہ کی رحمت سے چوتھی جگہ پہ حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جتنا وقت مناسب سمجھتے ہوئے
آپ گفتگو سن سکے، میں کر سکا تو اتنے وقت میں ہی اپنی گفتگو کو کر کے اجازت چاہوں گا۔ بڑی محبت کے ساتھ بیٹھیے گا۔ بلا تمہید میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کرتا چلا جاؤں، یہ بابرکت محفل پاک ہے، اس کی بے شمار برکات ہیں، اس کو ضائع نہ کریں گفتگو کر کے۔ آپ سرکار کی محفل میں آئے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ اس میں میرا کمال ہے، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تو آپ خوش قسمت لوگ ہیں، مقدروں والے لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں تشریف فرما ہے۔ بلا تمہید اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں، کیونکہ یہ میلاد کی محفل پاک ہے۔ اسی حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا، کیونکہ جب بھی ربیع الاول کا بابرکت مہینہ تشریف لاتا ہے، ایک تعداد ہے کہ جو ہر سال ربیع الاول کے شروع ہوتے ہی اعتراضات کے بچھاڑ کر دیتے ہیں کہ لو جی یہ آپ میلاد النبی کرتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کسی صحابی نے کیا ہو تو ثابت کریں، کس نے یہ میلاد منایا ہے؟ تو ہمارے بھی معذرت کے ساتھ جو بھولے بالے سنی ہیں، ان کے اندر بھی دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ جواب دینے سے قاصر ہوتے ہیں، جواب نہیں دے سکتے۔ اگر جواب نہیں دے سکتے تو پھر آگر سے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں کہ تو ایتے پوچھیا کیوں ہے ساڑھے کل میلاد لکھیا کہتے تو ہے ہی منکر ہے۔ بجائے اس کے کہ اس کو جواب دیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم اس کی رہنمائی کریں، اس کی اصلاح کریں، ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے اندر بھی کمیاں ہیں کہ ہم خطبہ ایسے سنتے ہیں کہ جن کو بیچاروں کو خود علم نہیں ہوتا۔ ہم ایسے لوگوں کو محفلوں کی زینت بناتے ہیں کہ جو خود بھی بیچارے ایسی چیزیں نہیں بیان کرتے، اور شعر ادھر سے سنا ادھر مار دیا، بس ہم سن کے کہتے ہیں بڑا مزہ آیا۔ اور کئی محفلیں ایسے دیکھی ہیں، ساری رات بیچارے محفل میں ہوتے ہیں، صبح پوچھا جائے کیا بیان ہوا، پتہ نہیں بیان کی ہے، مزہ بڑا آیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے، آپ دوستوں کی دعائیں ہیں کہ ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے، اور یہ دعوت اسلامی کا الحمدللہ ہم پہ احسان ہے، ذہن یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بیان کر کے کچھ نہ کچھ سمجھا کے جانا چاہیے۔ تو آئیے درود پاک کی فضیلت سے ہم شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ نبی دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس بندے پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو یہ مہینہ بھی بار برکت ربیع الاول کا ہے، درود پاک کی کثرت کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ربیع الاول کے بابرکت مہینے کی برکت سے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے میلاد کا جشن منانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آج جو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد مصطفیٰ منانا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ اتنی خوشیاں مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، اتنا اہتمام کرتے ہیں، بھائی دکھاؤ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس قرآن میں میلاد کا ثبوت ہے۔ سبحان اللہ بھائی، اس قرآن میں میلاد النبی کی خوشی منانے کا ثبوت اللہ نے دیا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ تو آئیے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، وہ سورت یونس کی آیت ہے، سپارہ 11 ہے۔ آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ آیت نمبر ہے 58۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی پوچھے کہ میلاد کہاں لکھا ہے، اسے بتاؤ کہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وہ پوچھے قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے، قرآن کے کس پارے میں لکھا ہے، قرآن کی کس سورت میں لکھا ہے، تو اسے بتاؤ قرآن کا پارہ ہے 11، سورت ہے یونس،
آیت نمبر ہے 58. رب ذوالجلال قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اس کا ترجمہ سماعت فرمائے. فرمایا قل، جہاں بھی لفظ قل آتا ہے وہاں خطاب رب کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی استعمال کی جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب ذرا اپنے میٹھے میٹھے بول بول اور فرما دے اپنی امت سے قل بفضل اللہ، اے لوگو جب تمہیں اللہ کا فضل ملے وبرحمتہ، اور جب اس کی رحمت ملے فبذلک فلیفرحوا، اللہ کا فضل ملنے پہ رحمت ملنے پہ خوب خوشیاں کیا کرو. اب یہ قرآن سے دو چیزوں کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ خوشی کس وقت کرنی چاہیے، جب اللہ کا فضل ملے، جب اللہ کی، بولیے اللہ کی، اگر آپ کی توجہ ہونا تو انشاءاللہ 1 منٹ کے اندر قرآن سے میلاد النبی کا ثبوت مل جائے گا. پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں بھائی، جب ہماری رہنمائی قرآن کر رہا ہے ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے. اب سنیں، اللہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر 2 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا. فرمایا کہ جب 2 چیزیں ملیں تو فرمایا خوشی کیا کرو، خوشی کیا کرو. 2 چیزیں کون سی ہے؟ ایک چیز ہے فرمایا قل بفضل اللہ، جب تمہیں اللہ کا، بولو نا یار، اللہ کا فضل ملے. دوسری چیز فرمایا جب اس کی رحمت ملے. اب اسی چیزوں کو قرآن سے نکالا جائے گا کہ اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے، کہ جس کے ملنے پہ رب قرآن کے اندر فرما رہا ہے کہ خوشیاں کیا کرو. تو میں آسان سی مثال دیتا ہوں. اگر کسی کے ہاں شادی ہو، یا کسی کو کاروبار اچھا مل جائے، یا کسی کو گاڑی اچھی مل جائے، تو بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ دا فضل ہے. گڈی چنگی آ گئی اللہ دا، کاروبار چنگا آ گیا اللہ دا، بیٹے دی شادی ہوئے اللہ دا، مکان مل جائے اللہ دا. یہ ساری چیزیں رب کا فضل ہے. مگر یاد رکھیں یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں، یہ رب کے فضل ہیں، انکار نہیں کرتے ہم، مگر یہ اللہ کا فضل چھوٹا ہے کہ اللہ نے بیٹے کی شادی کا موقع عطا فرمایا، اللہ نے کاروبار عطا کیا، اللہ نے گاڑی دی. یہ رب کے فضل ہیں مگر چھوٹے ہیں. یا اللہ پھر تو خود ہی بتا دے تیرا سب سے بڑا فضل کیا ہے، کہ تو جو کہتا ہے کہ جب فضل ملے تو خوشی کیا کرو، جب رحمت ملے تو خوشی کیا کرو. یا اللہ تیرا فضل کیا ہے؟ تو رب کا قرآن ہے، 22واں پارہ ہے، سورۃ الاحزاب ہے، آیت مبارکہ آیت نمبر 45 46 47، یہ 3 آیات مبارکہ ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آگے فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. اللہ نے محبوب کی ذات کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا ہم نے آپ کو غیب دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا نبی بنا کے بھیجا، شاہد اور مبشر بنا کے بھیجا. جب نبی کو بھیجنے کی بات آئی تو بعد میں رب نے قرآن کے اندر ہی ذکر فرما دیا. فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. فرمایا مومنوں کو خوشخبری ہو کہ میں نے مومنوں کو اپنا رسول عطا کر کے مومنوں کو سب سے بڑا فضل کر دیا ہے. سبحان اللہ. اب قرآن کے اندر اللہ نے فضل کا متعلق بھی بتا دیا کہ جو میرا سب سے بڑا فضل ہے وہ کون سی چیز ہے؟ بولے بھائی، مصطفیٰ کی ذات ہے. سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ تو پھر ہم پیچھے کی طرف آتے ہیں سورۃ یونس کے اندر. فرمایا قل بفضل اللہ، جب تمہیں اللہ کا، بولے نا، جب تمہیں اللہ کا فضل مل جنو جنو ملے یار مل کے آنکھو، جب تمہیں اللہ کا، تو اللہ کا فضل سب سے بڑا کیا ہے؟ بڑے فضل ہے. میں نے آپ کے سامنے چند چیزیں گنوائی ہیں، یہ اللہ کے فضل ہیں.
مگر ان تمام فضلوں پہ سب سے بڑا جو اللہ کا فضل ہے وہ محبوب کریم کی ذات والا تبارک ہے۔ دوسری چیز فرمایا تھا وَبِرَحْمَتِهِ، اور فرمایا جب اس کی رحمت ملے۔ آج کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی کیا آئی ہے؟ رحمت آئی ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ پاکستان جیسی عظیم یہ رحمت ہمیں عطا کی گئی، پاکستان آزاد ہوا، ہم کہتے ہیں رحمت ہوئی ہے اللہ کی۔ بارش آ جائے تو ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہوئی ہے۔ یہ ساری رحمتیں ہیں، مگر ان تمام رحمتوں میں سے کائنات میں سب سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہی رب ذوالجلال نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء، آیت مبارکہ ہے 107۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب اللہ نے قرآن کے اندر ہی فرما دیا کہ رب کا فضل سرکار کی ذات ہے، رب کی رحمت بھی سرکار کی ذات ہے، اور یہ رحمت کوئی عام رحمت نہیں ہے۔ فرمائے یہ کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، یہ کائنات میں سب سے بڑی رحمت ہے، اور خالی یہ رحمت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، عالمین کا ذکر فرمایا ہے۔ عالمین کے اندر مسلمان بھی ہے، عالمین کے اندر کافر بھی ہے، عالمین کے اندر منافق بھی ہے، عالمین کے اندر یہودی بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، عالمین کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں، جن و انس آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، نباتات آتے ہیں، جمادات آتے ہیں، مشرق والے آتے ہیں، مغرب والے آتے ہیں، شمال والے آتے ہیں، جنوب والے آتے ہیں، زمین والے آتے ہیں، آسمان والے آتے ہیں۔ رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب میں نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو میرے آقا کی ذات تمام عالمین کے لیے کیا ہے؟ رحمت۔ اب پھر پیچھے آ جاتے ہیں سورۃ یونس کے اندر، اللہ فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، فرمایا جب اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو کیا کیا کرو؟ تو یہ میلاد کا ثبوت مل گیا۔ قرآن کے اندر ہی، قرآن کی نص سے ہی ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی سرکار کی ذات ہے، اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی سرکار کی ذات ہے۔ تو جب فضل اور رحمت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ خوشیاں منانی چاہیے۔ تو خوشیاں کیسے مناتے ہیں بھائی؟ بندہ کار کنڈی مار کے تے اندر رہ کے خوشیاں منائیں۔ خوشی کا انداز کس طرح ہونا چاہیے؟ خوشی کا انداز اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح آپ منا رہے ہیں، اور خوشی کا انداز اس طرح ہونا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے کہ ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، مومنوں محفلوں کو سجایا کرو، مومنوں محفلوں کو۔ سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، حضور کی آمد، آقا کی آمد، پیارے کی آمد، سونے کی آمد، ذرا زور سے بولو آقا کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ اب ہمیں قرآن نے بتایا کہ حضور سب سے بڑا فضل ہے، حضور سب سے بڑی رحمت ہے۔ تو جب فضل اور رحمت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ خوشی منانی چاہیے۔ اچھا اعتراض ہے، پھر توجہ کیجئے گا، میں کہتا ہوں یہ باتیں بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آپ کے ذوق کی باتیں میں کروں گا، ایسے نہیں جاؤں گا انشاءاللہ۔ اب اعتراض ہوتا ہے کہ تواڈے تے کوئی بہت بڑا فضل ہو گیا، آپ پر کوئی زیادہ فضل ہوا ہے، ہر سال ہی خوشیاں مناتے نظر آتے ہو آپ۔ بھائی اچھا مان لیا کہ حضور ایک 12 ربیع الاول کو آئے، ٹھیک ہے خوشی منا لیں، بات ختم ہو گئی، اب ہر سال ہی آپ خوشیاں منانے لگ جاتے ہیں۔ ایسے اعتراض ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے بھائی؟ اور پھر جو ہوندے نے تے اسی چپ کر کے بیٹھ رہے ہیں، اس کا آگے سے جواب دے کے منہ بند کیا کریں، اس کا جواب بھی سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں لو جی ایک سال آئے تو خوشیاں منا لیں، ٹھیک ہے گل مک گئی، آپ ہر سال ہی جھنڈیاں لگاتے ہیں، ہر سال ہی بتیاں لگاتے ہیں،
ہر سال ہی خوشیاں مناتے ہیں۔ میں نے کہا میں سادہ سا ایک طالب علم کی حیثیت سے سادہ سا ایک سوال کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ 14 اگست ایک مرتبہ آزاد ہوا تھا، آپ ہر سال خوشی مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، اب پاکستان جو ہے 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، اب 14 اگست 1947 سے لے کے آج 2022 ہے، ہر سال جب 14 اگست آتی ہے ہم جھنڈے بھی لگاتے ہیں، جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، ترانے بھی گاتے ہیں، کسی ملا کو تکلیف نہیں ہوتی، کسی مولوی کو مروڑ نہیں اٹھتا، کسی کو سوال کرنے کی جرت نہیں ہوتی، کوئی بولتا نہیں۔ ارے بھائی کیوں بولے؟ اگر بولے تو لوگ کہیں گے یہ پاکستان کا غدار ہے کہ یہ 14 اگست کی خوشی کو ناجائز قرار دے رہا ہے۔ میں نے کہا اگر 14 اگست کی خوشی کو ناجائز قرار دینے سے تو غدار کہلانے کی باتیں کرتا ہے تو 12 ربیع الاول کو ناجائز کرانے سے منافق بن جاتا ہے۔ اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، اس پہ کوئی بولتا نہیں ہے، اس پہ سارے ہی جھنڈے لگا رہے ہوتے ہیں، مولوی صاحب خود پکڑ کے جھنڈا کھینچ رہے ہوتے ہیں، کیا ہے جی آج 14 اگست ہے، پاکستان آزاد ہوا ہے۔ میں نے کہا 14 اگست کو پاکستان کا ایک خطہ آزاد ہوا، پاکستان کا خطہ چھوٹا سا، یہ 14 اگست کو آزاد ہوا، تو ہر سال جھنڈیاں لگائے، ہر سال خوشیاں منائے۔ میں نے کہا 14 اگست چھوٹا سا خطہ ہے، میرے محبوب کے آنے سے پوری کائنات آزاد ہو گئی ہے۔ اللہ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ غوثیہ، اللہ اکبر۔ 14 اگست کی خوشی جائز ہے، ربیع الاول کی خوشی ناجائز ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اور مولانا خادم حسین رضوی صاحب فرماتے تھے پیڑاں ہو رہے تھے پھکیاں، اصل میں بات کچھ اور ہے۔ اچھا پھر اعتراض ہوتا ہے لو جی ہر سال ایک باری کیوں نہیں، ایک باری مک گیا گل مک گئی بس ٹھیک ہے۔ تو میں سادہ سا ایک آپ کو جواب دے دیتا ہوں، سادی سی بات ہے، اگر کوئی پوچھے کہ اس کے منہ کے اوپر یہ جواب دے کے مارے نا اسے پتا چلے، کہتا ہے جی لو جی سرکار سے ایک بارہ ربیع الاول نو آئے ہر سال، تو سادہ سا جواب ہے، یہ قرآن سے دیتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر سورۃ القدر کا ذکر ہے کہ نہیں بھائی؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ جس کو سمجھ آئی ہے قرآن کی سبحان اللہ بولے۔ سبحان اللہ۔ ہر سال خوشیاں مناتے ہو؟ میں نے کہا بھائی چپ کر، ادھر اس کا بھی جواب سن لے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر سورۃ القدر کا ذکر فرماتا ہے کہ اس دن قرآن نزول ہوا، اس دن فرشتوں کا نزول ہوا، اس دن اپنے بیگانے، چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ بھابی ہے، اور یاد رکھیں ہم الحمدللہ فرقہ وریت پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں، فرقہ وریت کو پہ لعنت بھیجتے ہیں دور دور تک۔ صرف ایک عاجزانہ اور مؤدبانہ ان سے سوال ہے جو میلاد کو ناجائز قرار دینے کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہم ہر سال خوشیاں مناتے ہیں، ہر سال اعتراض ہوتے ہیں، جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے اپنے بھی خوشیاں مناتے ہیں، بیگانے بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ قرآن تو ایک لیلۃ القدر کو آیا تھا، تم ہر سال جشن نزول قرآن مناتے ہو، پھر اس کو بھی منع کرو نا بھائی۔ ہر سال نزول قرآن کی رات مناتے ہو، اس کا بھی انکار کرو، وہ تو قرآن ایک رات کو آیا۔ اب اس کا اگر مسئلہ ہم شیخ محقق کی بارگاہ میں لے چلے تو ہمیں صحیح رہنمائی مل جائے گی۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ، یہ بہت بڑی کتاب ہے سیرت طیبہ کی، اور یہ شیخ محقق کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی اپنے بیگانے سارے مانتے ہیں۔ شاید میں اس بندے کی بات کروں آپ کہیں گے لو جی یہ سنیوں کا ہے، یہ سب کے ہیں۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے پاک و ہند کی سرزمین پہ سب سے پہلے حدیث کا درس دیا ہے۔ شیخ محقق کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا حضور ایک مسئلہ ہے، اب اگر آپ اس کو ارشاد فرما دیں۔ آپ نے فرمایا بتائیں۔ کہنے لگا حضور آپ یہ بتا دیں کہ لیلۃ القدر کی رات افضل ہے یا جشن آمد مصطفیٰ کی رات افضل ہے؟ آپ توجہ کیجئے گا، یہ ماشاءاللہ کافی عاشقان رسول جمع ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔
عرض کرتا ہے حضور یہ بتا دیں لیلۃ القدر کی رات افضل ہے یا آمینہ کے آنے کی رات افضل ہے؟ آپ نے نا بڑا سادہ سا 2 لفظوں میں جواب دے دیا بڑے ادب کے ساتھ. فرمایا لیلۃ القدر سے آمینہ کے آنے کی رات افضل ہے. آمینہ کے لال کے آنے کی رات افضل ہے. اب وہ بندہ کہنے لگا حضور کیسی بات کر رہے ہیں؟ لیلۃ القدر کی رات کو قرآن کا نزول ہوا, لیلۃ القدر کی رات کو فرشتے نازل ہوتے ہیں, لیلۃ القدر کی رات کو تنزل الملائکۃ والروح. فرمایا اس دن جبریل امین آتے ہیں. اس دن اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا. اس رات قرآن کا نزول ہوا. وہ قرآن جس کا 1 ارب پڑھے 10 نیکیاں ملتی ہے, جس کی زیارت کرے نیکیاں ملتی ہیں, جس کو چھولے نیکیاں ملتی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نزول قرآن سے آمینہ کے لال کے آنے کی رات افضل ہے. میرے شیخ محقق نے بڑا خوبصورت جملہ دیا. فرمایا اس دن کیا ہوا تھا؟ کہتا ہے اس دن قرآن آیا. میرے شیخ محقق نے فرمایا لیلۃ القدر کو قرآن آیا, 12ویں کی رات کو صاحب قرآن آیا. فرمایا اس دن قرآن آیا. اس دن قرآن والا آیا. وہ نبی آیا جس کے بولنے پہ قرآن بنتا ہے. وہ نبی آیا جس کے چلنے پہ قرآن بنتا ہے. وہ نبی آیا جس کے سونے پہ قرآن بنتا ہے. وہ نبی آیا جو تبلیغ کرے تو قرآن بڑھے, جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. جن کی اداؤں پہ رب قرآن بناتا ہے, جس کے لیٹنے پہ قرآن بنے, جس کے سونے پہ قرآن بنے, کھانا کھائے تو قرآن بنے, بالوں میں کنگھی کرے تو قرآن بنے, زلفوں کو سوارے تو قرآن بنے, لامکانوں پہ شب اسرا کا دولہا بن کے جائے, اللہ قرآن بنا دیتا ہے. سرکار کی آمد, لجپال کی آمد, حضور کی آمد, یاسین کی آمد, طٰہٰ کی آمد, مزمل کی آمد, مدثر کی آمد, مدنی کی آمد, آقا کی آمد. بولیے آقا کی آمد. پیچھے والے ہاتھ اٹھا کے بولے سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, حضور کی آمد, سونے کی آمد, سونے کی آمد, پیارے کی آمد, اچھے کی آمد. فرمایا کہ نزول قرآن سے بہتر آمینہ کے لال کے آنے کی رات ہے. اب پھر جو رات بہتر ہے, جشن نزول قرآن اگر منانا جائز ہے تو پھر میلاد النبی بھی بنانا جائز ہے بھائی. اس کا اعتراض کیوں ہے پھر؟ اچھا پھر ایک اور اعتراض کرتے ہیں. یہ تو بڑا ہی چل رہا, اور کئی مجھے میسیجز آ رہے ہیں تو ہمارے کئی بولے بالے سنی لو جی, وہ ویکھو انج دی گل کہہ رہے ہیں. سنیں, کہتے ہیں جی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ لو جی ہے حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے بھی تو میلاد آیا سی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے نہیں قرآن پڑھا تھا, ان کو نہیں پتا تھا قل بفضل اللہ و برحمتہ سے مراد یہ ہے. ان کے زمانے میں اتنی مرتبہ آیا. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں, اب یہ صرف ایک مرتبہ ذوق کے ساتھ توجہ کے ساتھ سن لیں, پھر انشاءاللہ آپ کے مزاج کی باتیں ہوں گی. صرف توجہ ادھر. میں کہتا ہوں ذرا آپ کو کم از کم میلاد کا پتہ تو چلے کہ ہم میلاد بنا کیوں رہے ہیں بھائی. سنیں, کہتا جی ابو بکر صدیق کے دور میں اتنی مرتبہ آیا, فاروق اعظم کے دور میں اتنی مرتبہ آیا, عثمان غنی کے دور میں اتنی مرتبہ آیا, علی المرتضیٰ کے دور میں اتنی مرتبہ آیا. انہوں نے نہیں منائیاں, انہوں نے چنڈیاں لائیاں, انہوں نے جھنڈے تو نہیں لگائے. میں نے کہا عقل کے اندھے, اس وقت تو جھنڈے ہوتے ہی نہیں تھے, اس وقت تو لائٹیں ہوتی ہی نہیں تھی بھائی. منایا ہے, انداز کچھ اور تھا, موقع کی مناسبت سے اور وقت کے حساب کے, وہ جو زمانہ اور معاشرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے. انہوں نے منایا ہے, اور اس کو امام مسلم نے رضی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا صحابہ کرام نے منایا, اور سرکار نے خود اپنا میلاد منایا ہے. حدیث مبارکہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, صحیح سند کے ساتھ اس کو نقل فرمایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے. اس کا کوئی بندہ انکار نہیں کرتا, اور حدیث کا انکار کرنے والا بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے آپ کے آقا نے فرمایا کیونکہ پیر کے دن میری ولادت باسعادت ہوئی ہے. اور میرے آقا ہم تو سال بعد منائیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں, میرے مصطفیٰ تو ہر ہفتے اپنا میلاد بنا رہے ہیں بھائی. اس سے آگے ہمیں اور کیا چاہیے؟
اب کہتے ہیں لو جی صحابہ کرام علیہم رضوان نے نہیں منایا، تو یہ بات یاد رکھیں، صحابہ کرام علیہم رضوان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگر انہوں نے کوئی کام نہیں نہ کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شریعت میں ناجائز ہے۔ یہ تھوڑی سی گفتگو آپ کو ہضم کرنی پڑے گی توجہ کے ساتھ۔ اگر صحابہ نے کوئی کام نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کام شریعت کے اندر ناجائز ہو گیا۔ اگر یہ مثال دیتے ہیں لو جی یہ بدعت ہے، جو نبی کریم نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، تو ہر بدعت ایک جیسی نہیں ہوتی، اور پھر کہتے ہیں بدعت کھلی گمراہی ہے، بدعتی بندہ گناہگار ہے، جہنمی ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ میں نے کہا پھر ادھر آؤ، اگر ایسی بات ہے تو پھر سن لو، سرکار کے زمانے میں کئی ایسی چیزیں نہیں تھی جو اب ہم کر رہے ہیں، بدعتیں ہیں، مگر میں وہ چیزوں کی طرف نہیں جاتا۔ کچے مکان تھے اب پکے ہیں، اس وقت پیدل سفر کیا جاتا تھا اب گاڑیوں پہ، وہ ساری باتیں چھوڑے، صرف علمی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ امام بخاری کا نام سنا ہے آپ نے؟ امام بخاری کا نام سنا ہے رحمت اللہ علیہ۔ امام بخاری کے متعلق آتا ہے کہ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے قرآن کے بعد جو سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے وہ بخاری شریف ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ بولیے نا یار۔ بخاری شریف۔ امام بخاری نے، یہ آپ کے علم کے لیے بڑی توجہ کے ساتھ، آپ نے شاید پہلے یہ بات نہ سنی ہو، امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف 16 سالوں میں کمپلیٹ کی تھی۔ سبحان اللہ۔ 16 سال لگے امام بخاری کو بخاری لکھنے کے لیے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ وجہ کیا ہے اتنی دیر کیوں؟ آج بندہ بیٹھے صبح سے لے کے شام تک کتنی حدیث لکھ سکتا ہے، کتنی حدیثوں کو نقل کر سکتا ہے۔ حضرت امام بخاری کو 16 سال پتہ کیوں لگے تھے؟ حضرت امام بخاری حدیث کس طرح لکھتے تھے؟ آپ جب بھی بخاری شریف کی حدیث لکھنے لگتے نا، سب سے پہلے تازہ غسل فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ توجہ کیجئے گا، تازہ غسل کرتے، اور غسل کرنے کے بعد امام بخاری نیا لباس پہنتے اچھا عمدہ، پھر خوشبو لگاتے، اور پھر اپنی مسند پہ تشریف لاتے، اور پھر وہاں آ کے درود پاک پڑھ کے حدیث مبارکہ کو نقل فرماتے۔ مثال کے طور پہ آپ فرماتے لکھتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ ایک حدیث ہو گئی۔ امام بخاری دوسری حدیث نہ لکھتے، حدیث کمپلیٹ کرنے کے بعد امام بخاری اپنی کتاب کو بند کرتے اور پھر اٹھتے، مسند سے اٹھ کے پھر غسل خانے میں جاتے، تازہ غسل کرتے، پھر کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، واپس پھر مسند پہ آ جاتے، آ کے پھر حدیث نقل کرتے۔ میں کہنا چاہتا ہوں وہ میرے آقا کے غلاموں، صحابہ نے بھی حدیثیں نقل کی ہے، صحابہ نے بھی حدیثوں کو لکھا ہے، مگر کسی صحابی نے اس طرح حدیث کو نقل نہیں کیا۔ کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ ایک حدیث کو لکھنے کے لیے اتنا اہتمام کیا جائے۔ امام بخاری اہتمام ہی نہیں کرتے، بلکہ آپ نماز 2 رکعت بھی پڑھتے تھے، 2 رکعت نماز نفل ہر حدیث پڑھنے لکھنے کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں اگر میلاد صحابہ کے دور میں نہیں تھا، اگر آپ کا یہ اعتراض ہے کہ صحابہ کے دور میں جو کام نہیں ہے وہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعتی گناہگار ہے، ہر بدعتی جہنمی ہے، تو پھر فتویٰ سب سے پہلے امام بخاری پہ لگنا چاہیے، کیونکہ صحابہ نے اتنا اہتمام نہیں کیا، صحابہ نے غسل نہیں کیا۔ ہر حدیث لکھنے سے پہلے میرے آقا کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس حدیثیں لکھتے رہے، انس بن مالک حدیثیں لکھتے رہے، حضرت ابو ہریرہ حدیثیں لکھتے رہے۔ میرے آقا کے کتنے غلاموں نے احادیث لکھی، کسی بھی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے۔ یہ امام بخاری نے ایجاد کیا ہے، یہ امام بخاری نے بدعت کی ہے۔ اگر فتویٰ لگنا ہے سب سے پہلے امام بخاری پہ لگاؤ، سب سے پہلے امام بخاری پہ لگاؤ۔ پتہ نہیں چل جائے گا امام بخاری پہ فتویٰ لگاتے ہوئے، یہ کبھی کسی کی جرت نہیں پڑے گی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ نے اس انداز میں نہیں کیا تو ساڑھے واسطے بدعت ہو گئی ہے۔ ہر وہ کام جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو، صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں نہ ہو، وہ بدعت ضرور ہے، مگر بدعت کی بھی قسمیں ہیں۔ اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، یہ علماء سمجھتے ہیں ہر بدعت گمراہی نہیں ہے،
جو اچھی بدعت ہے. پھر میں آپ کو عرض کرتا ہوں یہ 20 تراویحیں پڑھی جاتی ہیں, یہ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں پڑھی گئی ہیں بھائی. قرآن پاک جو ہم پڑھتے ہیں یہ قرآن پاک نبی کے دور میں نہیں تھا اس انداز میں. ابھی اس کو جمع کیا حضرت ابو بکر صدیق نے. اب مجھے بتائیں یہ بھی بدعت ہوگی اس طرح قرآن جمع کرنا قرآن کے نسخوں کو؟ اب ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی, تو اس کا مطلب ہے پھر میلاد بھی گمراہی نہیں ہے بھائی. میلاد مناؤ, اور اس کا ذکر قرآن اور حدیث کے اندر ہے. احادیث مبارکہ کئی احادیث ہے جس میں نبی علیہ السلام کے میلاد کا ذکر موجود ہے. تو دراصل بات وہی ہے. پھر میں وہی عرض کروں گا, پیڑاں ہو تے پھکیاں, یہ مسئلہ دراصل کچھ اور ہے. اور آپ میں یہ دعوے سے بات کرتا ہوں, یہ تو آج کے لوگ ہیں نا 200 سال 300 سال پرانے لوگ جو میلاد کو روکنے والے ہیں. 200-300 سال سے پیچھے چلے جائیں, جتنی بھی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, ہر بزرگ کی کتاب میں میلاد کا ذکر ضرور آیا ہوگا. سبحان اللہ. میلاد مصطفیٰ کے قائل تھے, میلاد کو منانے والے تھے. نہیں تو آؤ میں آپ کو عرض کرتے چلا جاتا ہوں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد محترم شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ, شاہ ولی اللہ کے والد محترم شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ, ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا ہر سال میلاد منایا کرتے تھے. سبحان اللہ. ہر سال سرکار کا میلاد مناتے تھے. اور یہ آج کا بندہ نہیں ہے, یہ بہت پرانا بندہ ہے. ہر سال نبی کا جشن مناتے تھے. آپ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ میں سفر پہ تھا, مختلف اس کے بارے میں باتیں ملتی ہے. ایک بات یہ ملتی ہے کہ آپ پر غربت چھا گئی, آپ کے پاس اتنے پیسے موجود نہیں تھے. دوسری بات یہ ملتی ہے کہ آپ مسافر تھے, سفر پہ تھے. تو آپ مسافر تھے تو میلاد مصطفیٰ کا مہینہ تشریف لے آیا, حضور کی آمد کا مہینہ. اور جو بندہ ہر سال میلاد مصطفیٰ کی محفل سجانے والا ہو نا, تو جب ایک سال انتظام اعلیٰ کرے, یہ جس طرح آپ نے کیا ہے, بہت عمدہ انتظام ہے, بہت اعلیٰ ہے. جنہوں نے کیا اللہ ان کو برکات کریمہ عطا فرمائے. اب اگر اللہ نہ کرے اگلے سال اس انداز میں نہ ہوگا, تو جنہوں نے کیا ہے نا ان کے دل میں آئے گا یار پچھلے سال تے اتنا بڑا تے ایر کی کیا ہو گیا. ایسے ہی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر سال اتنا جشن مناتا تھا, مگر وہ وقت آیا کہ میں مسافر تھا, پیسے موجود نہیں تھے. فرمایا ادھر سے سرکار کی آمد کا مہینہ تشریف لے آیا ہے. فرمایا جب آمد مصطفیٰ کا مہینہ آیا تو دل میں خیال تھا ہر سال بڑا میلاد مناتا تھا, مگر پیسے نہیں, چلو مجبوری ہے میلاد تو مناؤ. آپ نے تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے منگوائے. توجہ کیجئے گا, چنے منگوا کے نا شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے سامنے رکھ کے چنوں پہ میلاد پڑھ دیا ہے. مل کے کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں, میرے نبی دے نال پیار کرن والے ہو, حضور دے میلادی محفل دے اندر تشریف لے آنے والے ہو, رات دا کتنا پیر سرکار دی آمد دی محبت دے اندر تشریف لے آنے والے ہو. شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. آپ فرماندے نے تھوڑے جے چنے لے کے میں سرکار دا میلاد پڑھیا ہو, چنیاں دے اوتے سرکار دے میلاد دی محفل سجا لئیے. اے تو ایک بات ثابت ہوندی ہے, میلاد منان واسطے کوئی بڑے خطیب دی ضرورت نہیں, میلاد منان واسطے کوئی بڑے مجمع دی ضرورت نہیں, میلاد منان واسطے کوئی سونڈاں دی وڈیاں دی ضرورت نہیں. میلاد تھوڑے جے چنیاں تے بھی پڑھیا جا سکدا وے, میلاد مصطفیٰ گھر والے نو بٹھا کے بھی منایا جا سکتا ہے. نبی دے غلاموں توجہ فرمایو جے, میرے نبی دا میلاد کوئی بڑے خطیباں دا, میرے بڑے خطیباں دا حاجت مند نہیں ہے. میرے نبی دے میلاد واسطے کوئی دنیا دی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میرا نبی کسے دا محتاج نہیں. سنو شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے, چنیاں نو رکھیا سامنے, نبی دا میلاد پڑھ لیا وے, نبی دے میلاد دی محفل نو سجا لے آوے. جدو محفل میلاد پڑھی ہے حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے, سرکار دا میلاد دی محفل سجا کے انہاں چنیاں نو اپنے دوستان دے اندر تقسیم کر دینا وا. تھوڑے تھوڑے چنے یاراں بیلیاں نو تقسیم کر دیتے. فرمایا دل نو تسلی نہیں ہو رہی, میں میلاد ہر سال بڑا بڑا منانا سا, اس سال رہ گیا وا, دل نو سکون نہیں ہو رہا. آپ فرماندے نے رات دا ویلا آیا, آپ فرماندے نے میں سو گیا, ظاہری اکھ بند ہو گئی ہے, باطنی اکھ جاگ گئی ہے, میلاد والے نبی دی زیارت ہو گئی. سبحان اللہ. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. آپ فرماندے نے رات بھائی قسمت انگڑائی لے کے جا گئی.
اللہ کرے اج اسی بھی سوئیے تے ساڈی بھی قسمت جاگ جاوے اللہم آمین اسی اسے واسطے تے محفلاں سجا کے کہنے ہیں کملی والے کدی آوو غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آوو غریباں دے محلے یا رسول اللہ میں کہنا کدی آؤ غریباں دے محلے کوئی لب خاموش نہ رہے کوئی ہاتھ تھلے نہ رہے جڑا نبی کریم علیہ السلام دا محبت کرن والا بیٹھے ہاتھاں نو اٹھا کے آکھے گا یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے کدی آوو کدی آوو غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگارا نے تیرے راہ نے ملے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ گناہگارا نے تیرے راہ نے ملے یا شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے سو جانا وہاں اکھ لگ جان دیئے آپ فرمان دے نے جس نبی دا ملاد منایا ہے جس نبی دے ملادی محفل نو سجایا ہے او نبی ملاد والا خواب دے اندر آ جاندہ ہے میرا نبی جڑے والے خواب دے اندر آیا ہو شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے میں وینا کیا ہوں سرکار جلوہ فرمانے میرے مصطفیٰ چمکدہ چہرہ تشریف فرمانے سرکار دے سامنے کھانے پہ ہوئے نے امدہ لذیذ تے آلہ کھانے پہ ہوئے نے آپ فرمان دینے جدو میں پوچھے آئے کھانے کا دینے اگویں آواز آندی ہے کھانے ہونے جڑے لوگ کھانے ملاد دیاں محفلاں دے اتے لنگر پکایا ہے او سرکار دی بارگاہ دے اندر پیش کیتے گئے نہیں آپ فرمان دینے جدو میں کھانے اول ویکھیا میرے دل چ خیال آیا اے نہ کھانے دے سامنے میرے او نہ چنیاں دی کی حیثیت ہے مگر ایتھے چنیاں دی نہیں ایتھے کھانیاں دی نہیں نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے بولو نا مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے کملی والے جوے کرتے دل نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے میرے آقا جوے کھلتے دل ویکھ دے ایتے کھانے نہیں ویکھے جاندے ایتے دلان دیا محبتاں ویکھیاں دے دیا شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ فرما دے نہیں میں کھانے اول ویکھ کے پریشان ہوں ایتے میرے کھانے دے سامنے میرے چنیاں دی کی حیثیت ہے میرے محبوب فرما دے نے شاہ عبدالرحیم پریشان کیوں نہ میں ایڈی پریشانی والی لوڑ کوئی نہیں شاہ عبدالرحیم پریشانی دا عالم کیوں ہے عرض کر دینے کملی والے آؤ میں ملاد بنایا ہے تسی جان دے وہ میرے نال کی حالت میری پیش آئی ہے میرا حال کی سی میں مسافر ہوں بڑا ملاد نہیں بنا سکیا لنگر تے دیگا نہیں پکا سکیا کملی والے آؤ بے نائے وہاں اینا کھانیاں دے سامنے میرے چنیاں دی کی حیثیت ہے میرے محبوب فرمان دینے مسکرا کے فرمان دینے اعلیٰ حضرت فرمان دینے جدو میرے مصطفیٰ مسکرائے اعلیٰ حضرت دا کلم مرکت دے اندر آیا آپ فرمان دینے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہلا
میرے مصطفیٰ مسکرائے نہیں، شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ ویکھ رہے نہیں، آقا فرماندے نے شاہ عبدالرحیم انہاں کھانیاں نو نہ ویکھ، فرمایا تو پوچھ نہ میرے چنیاں دا کی بنیا ہوئے گا، فرمایا لوکاں دے کھانے میں سامنے رکھے نے، شاہ عبدالرحیم اپنی چولی دے اندر میرے سرکار نے انج کر کے چنے وکھائے، فرمایا لوکاں دے کھانے سامنے نے، تیرے چنیاں نو میں اپنی چولی دے اندر پائی بیٹھا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا سرکار کی آمد، آقا کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، درازار سے بولو آقا کی آمد مرحبا بردی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا۔ سرکار فرماندے نے عبدالرحیم پریشان نہ ہوتے، میں پہلے عرض کی تھی یہ کوئی آج کا بابا نہیں، بہت پرانا بزرگ ہے جو میلاد مناتے آ رہے ہیں۔ یہ میلاد تو شروع سے ہے بھائی، آج اگر کوئی اٹھ کے یہ کہے کہ ہم میلاد کو روک دیں گے، ہمارے منع کرنے سے رک جائیں گے، اور بھائی تیری کیا ضرورت ہے تو میلاد کو روک کے دکھائے، جب رب ذوالجلال فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونیا ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ بریلی کا امام بھی پیچھے نہیں ہٹا، میرے امام کا کلم حرکت میں آتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا آقا کبھی چرچا تیرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، کیونکہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، فیض رضا فیض رضا۔ یہ تیری کیا جرت ہے تو نبی کے میلاد کو روکنے کی باتیں کرے؟ تیری زندگی ختم ہو جائے گی، مولوی تو ختم ہو جائے گا، میرے نبی کا میلاد ختم نہیں ہو سکے، انشاءاللہ یہ رہتی دنیا تک جاری و ساری رہے گا۔ اور آئیے آگے پھر چلتے ہیں، ایک اور بات سن لیں، حضرت امام جلال الدین سیوطی کا نام سنا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی الحمدللہ نہیں ہے، الحمدللہ۔ سنے کون ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو پھر جذبہ پیدا ہوگا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے جمع الجوامع، بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ آپ نے اس کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا، میں اس بات کو کرنے سے پہلے، میلاد کی بات کو کرنے سے پہلے، برکات میلاد کے اندر آپ نے لکھا میلاد کی برکتیں کیا ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے جلال الدین سیوطی کا تعارف کروا دوں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے دور میں نا کسی نے حضور کے والدین کو توبہ نعوذ باللہ کافر کہا، توبہ نعوذ باللہ کہا کہ حضور کے والدین ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے سرکار کا کلمہ نہیں پڑھا تھا لہذا وہ کافر ہیں۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ان کے رد میں آپ نے آپ کے والدین کی شان میں کتابیں لکھی ہے، سبحان اللہ۔ والدین کی شان میں کتاب۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جب میں نے آپ کے والدین کا دفاع کیا، آپ کے والدین کے ایمان کا دفاع کیا، حضرت شاہ عبدالرحیم حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں پھر ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، فرمایا جاگتی آنکھوں سے سرکار نے اپنا 75 مرتبہ دیدار کر سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ جس بندے نے سرکار کا 75 مرتبہ دیدار کیا ہے اور پھر سوتے ہوئے نہیں، خواب میں نہیں، جاگتی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا ہے، اس بندے کا نام امام جلال الدین سیوطی ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں، جمع الجوامع کتاب کا نام ہے، میلاد کی برکات کو بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا بغداد معلیٰ کا شہر ہے۔ کون سا شہر ہے؟ بغداد معلیٰ، پیران پیر کا شہر۔ آئے ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، جنہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ کہہ دو۔ سبحان اللہ۔ تسی تے بولے نہیں نا، تسی اتھے بیٹھ کے نہیں بولے تے چنگ دا بابا سلطان باہو اتھے بیٹھ کے بول پہ آوے۔ کیڑا بغداد دے متعلق سلطان العارفین فرماندے نے
آپ فرماندے نے بغداد شہر دی او یارو کی یہ نشانی تے اونچیاں لمیاں چیراں ہو انہاں لیراں دی میں گل کفنی پا کے یارو رل سا سنگ فقیراں او بغداد شہر دے بغداد شہر دے بغداد شہر دے بغداد شہر دے یارو ٹکڑے منگ سا تے میں کر سا میرا میرا سبحان اللہ یا غوث اعظم دستگیر آپ فرماتے ہیں کہ بغداد کا شہر ہے، اس شہر کے اندر توجہ اگر آپ کی ہو، توجہ اگر میری طرف ہو تو میں انشاءاللہ بات کو آگے لے کے چلوں، کہہ دو سبحان اللہ، مجھے پتا چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں سننے کے لیے بیٹھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں بغداد شریف کا شہر ہے، بغداد کے اندر ایک یہودی کا گھر ہے، یہودی اور یہودن دونوں اس گھر میں رہتے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے انہاں دے نال دا جڑا گھر ہے وہ مسلماناں دا گھر ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر مسلمان ہی نہیں خالی اور تواڈے ورگا عاشق بھی سی ہے، سبحان اللہ۔ خالی مسلمان ہی نہیں تھا، سرکار کا غلام اور ساتھ میں میلاد منانے والا تھا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ وہ ہر سال جدوں ربیع الاول دا مہینہ تشریف لانا نا، بھائی توجہ فرمائے، چپ کر ادھر توجہ کریں، فرمایا کہ اس کے ساتھ والا ہمسایہ مسلمان تھا، وہ کرتا کیا، جدوں بھی ربیع الاول دا مہینہ تشریف لاندا نا، جویں تسی انتظام کردے ہو ایویں او بھی سرکار دی آمد دا جشن مناتا سی، سرکار دی آمد دا جشن، توجہ کرو ادھر، آمد مصطفیٰ کا جشن منایا کرتا تھا۔ ایک دن نہ جب میلاد مصطفیٰ کی اس نے محفل سجائی تو یہودن نہ اپنے خامن سے پوچھنے لگی، کہنے لگی مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، جب بھی ربیع الاول کا یہ مہینہ آتا ہے تو یہ جو مسلمان ہمارے ساتھ کا پڑوسی ہے یہ ہر سال بڑی خوشیاں کرتا ہے، کیا ہوا ہے، یہ خوشیاں کیوں کرتا ہے؟ تو امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں ایک دن جشن منایا سرکار دے غلام، یہود نے اپنے خاوند نو پوچھ دیئے تے دس اے جدوں بھی ربیع الاول دا مہینہ تشریف لے آندا وے اے ساڈے نال والا ہمسایہ خوشیاں کردا ہے مسلمان، اے بڑا انتظام کردا ہے، وجہ کی ہے؟ یہودی کہندا چلیے تینوں نہیں پتا اس مسلماناں دے اس مہینے دے اندر نبی آیا وے، اس مہینے دے اندر مسلمانہ دا نبی تشریف لے آیا وے، اس مہینے دے اندر نبی دی ولادت ہوئی ہے، یہ اپنے نبی دا آن دا جشن منا دے نہیں، اپنے نبی دی آن دیا محفلہ سجا دے نہیں، اس واسطے اے مسلمان بھی اپنے نبی دا جشن کر داوے۔ یہودن دا جملہ سنو تڑپ جاؤ گے، میرے نبی دے غلاموں یہودن کی کہندی ہے لے پھر سن لے منو اینا مسلمانہ دا اے میلاد والا کم بڑا چنگا لگدا وے، مسلمانہ دے میلاد والا کام مینوں بڑا چنگا لگدا وے۔ یہودن کہندی ہے چنگا لگدا ہے، یہودن دے مقدر نے یہودن نے میلاد نو چنگا آکھیا، توجہ فرمایو جے میں کیا مولوی تیرے نالوں یہودن چنگی ہے جڑی میلاد نو چنگا پئی کہندی ہے،
یہودن نے میلاد والے کام نو چنگا آکھیا کہن لگی مینوں میلاد والا کام بڑا چنگا لگدا ہے انہاں کہہ کے سو جاندی ہے رات پہ جاندی ہے یہودن سو گئی ادھروں یہودن ستی ہے ادھروں قسمت جاگ گئی ہے قسمت تگڑائی لے کے جاگ گئی ہے ہن میرے نال جملہ لازمی بولنا جے تاکہ تواڈیاں قسمتاں بھی جاگ جان اسی اسے واسطے کہنے کملی والے کدی وچ خواب دے گوے نظارہ رسول اللہ کدی وچ خواب دے گوے نظارہ یا رسول اللہ سمک جاوے میری قسمت دا تارا یا یہودن سو گئی ہے قسمت جا گئی میرے نبی دے غلاموں توجہ فرمایو جے آخری گھڑیاں نے توجہ فرمایو جے اے واقعہ سنو گے دل خوش ہو جائے گا یہودن سو گئی قسمت جا گئی یہودن نو کملی والے دی زیارت ہو جاندی ہے ویندی کی ہے سرکار تشریف فرمانے امام جلال الدین سیوطی لکھن والا ہے سرکار تشریف فرمانے سامنے نورانی نورانی چہرے والے صحابہ کرام بھی جمانے نبی دے غلام بھی جمانے انہاں غلامہ دے اندر نبی دا غلام یہودن دا ہمسایہ بھی بیٹھا ہو جاوے محفل میلاد دا سماوے محفل سجی ہوئی ہے میرے نبی دے غلاموں یہودن ویندی ہے کہن لگی اے جڑا درمیان دے اندر نورانی چہرے والا بیٹھا وے اے کون ہے میرے نبی دے غلام نے فرمایا اے نبیاں دا تاجدار انبیاء وے امام الانبیاء وے اے نبیاں دا سردار ہے شب اسرا دا دولا وے غریباں دا والی ہے یتیماں دا رکھوالا وے ڈگیاں نو اٹھان والا وے ستیاں نو جگان والا وے مقدرہ نو جگان والا نبی ہے یہود نے کہہ دیئے اگر میں تواڈے مسلمانہ دے نبی نال گل کراؤں کلام کرا تواڈا نبی میری گل سنے گا میرے نبی دے غلام نے فرمایا بول کے دے وے او آیا ہی غریباں دا والی بن کے وے تو ذرا پکار کے دے ویک یہودن نے خواب دے اندر آواز دی تھی کہندی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا لبیک یا امت اللہ اے اللہ دی بندی بول میں تیری گفتگو سننا وا یہودن کہندی ہے میں کلمہ نہیں پڑھیا تسی مینوں اتنی محبت دے نال بلا دے ہو تسی مینوں اللہ دی بندی بھی کہہ رہے ہو میرے نبی نے فرمایا اے تے تیرا علم ہے اے تے تیری گل ہے تو کلمہ نہیں پڑھیا میرا علم نبوت کہندا وے تو ہنے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا سرکار کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا حضور کی آمد سونے کی آمد پیارے کی آمد آقا کی آمد اچھے کی آمد مدنی کی آمد سرکار فرماندے نے تے تیری گل نہیں اے تے تیرا علم ہے میرا علم نبوت کہندا ہے تو نہیں کلمہ پڑھ کے میری غلام بن جانا ہے یہودن کہندی ہے سونیا کملی والیا پھر دیر کا دیئے کلمہ پڑھاؤ میرے نبی نے یہودن نو خواب دے اندر کلمہ پڑھایا یہودن نے کلمہ پڑھیا خواب دے اندر کلمہ پڑھ دیئے صبح جاگ دیئے اٹھ دیئے دل دے اندر خیال کر دیئے میں کلمہ پڑھ لیا میرا خامد یہودی ہے لہذا میرا تے عہدہ گزارا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اپنا سامان سمیٹ دی پئیے اپنے کپڑے سمیٹ دی پئیے میں دے نال نہیں رہنا ہوں جدو انہیں اپنا سامان سمیٹ لیا بچکڑی بن کے سر تے رکھ لئیے توجہ فرمایا جو میرے نبی دے غلام ہو بچکڑی سر تے رکھ کے چل دیئے جدو باہر نکلن لگی ویندی کیے یہودنوں دا خامد یہودی جڑا ہے اپنے کر دے اندر دے گا پیا پکاندا ہے کوئی انتظام پیا کردا ہے یہودن نے اپنے خامد نو ویکھیا ویکھ کے پریشان ہو گئی یہودی نے اپنی بیوی نو ویکھیا وہ بھی پریشان ہو گیا یہ سامان لے کے کتے چلیے پوچھدا ہے کتے چلیے کہندی ہے تیرا میرا گزارا نہیں ہو سکدا تو ہو رے میں ہو رہا تیرا میرا
گزارا نہیں ہو سکدا۔ یہودی کہندا کیویں دیاں گلاں کر رہی ہے، چنگی پلی رات نو ستی ہے، تینوں کی ہو گیا وے، کیویں دیاں گلاں کرن لگ پئی ہے۔ یہودن پوچھ دیے اے دس تو دیگا پیا کادیاں پکانا ہے؟ یہودی کہندا نا نا پہلے تو دس تو کدھر چلی ہے؟ یہودن کہندی ہے نا نا پہلے تو دس دیگا پیا کادیاں پکانا ہے۔ یہودی کہندا لے پھر سن لے، تو رات دی کلمہ پڑھ کے کملی والے دی غلام بن گئی ہے، کلمہ پڑھ کے کملی والے دی غلام بن گئی ہے، تو کلمہ پڑھ لیا۔ یہودن پریشان ہے، میں کلمہ خواب اندر پڑھیا وے، تینوں کیرا دس گیا وے؟ میں تے کلمے دا تذکرہ بھی کسے نال نہیں کیتا، میں تے کسے نو دسیا بھی کوئی نہیں، میں تے کسے نال کلام بھی نہیں کیتا، دس تینوں تیرا کیڑا دس گیا ہے؟ یہودی بول کے کہندا بڑا بڑا جملہ دے، ادا استقبال اچھے طریقے نال کریو۔ یہودی بول کے کہندا چلیے تو جس گلاں دی جس نبی دیاں گلاں کرنی ہے، او نبی رشتے توڑن نہیں آیا، او تے ٹوٹیاں رشتیاں نو جوڑن آیا۔ او رشتے توڑن نہیں، او رشتے توڑن نہیں آیا، او تے ٹوٹیاں نو جوڑن آیا ہے، او تے رسیاں نو ملان آیا وے، او تے روندیاں نو ہسان آیا وے، ڈگیاں نو اٹھان آیا وے۔ تو کیویں دیاں گلاں کرنی ہے؟ جدیاں گلاں تو کرنی ہے، او نبی اگے اگے تینوں کلمہ پڑھا گیا ہے، نال پیچھے پیچھے مینوں بھی کلمہ پڑھا گیا ہے، ساڈے دوواں دے مقدر جا گئے نے۔ یہودن کہندی ہے پھر ہن تو پیا کی کرنا ہے؟ انہیں کیا جس میلاد دی برکت دینا سانو ایمان دی دولت ملی ہے، میں اسے میلاد دا اہتمام پیا کرنا وا۔ یہودن کہندی ہے دس میرے واسطے کی حکم ہے؟ یہودی کہندا ہے بہ جا، پچکڑی تھلے رکھ لے، پچکڑی تھلے رکھی، دوویں جی بہ جاندے نے۔ کہندی ہے کرنا کی ہے؟ کہندا جویں میں کرنا وا اونج تو بھی کری جا۔ بہ کے دوویں ذکر کردے نے تے نالے اپنی زبان حال تو یہ کہندے نے ذکر نبی دا او یارو کردیاں رہنا چنگا لگدا وے، ذکر نبی دا او کردیاں رہنا چنگا لگدا وے، اس بہانے او یارو رل مل بینا، اس بہانے 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 اس بہانے اور رل مل بینا چنگا لگدا وے۔ آخری بار ہاتھاں نو اٹھا لو، اے کیمرے والا بھائی ذرا سارے نو کیچ کرے، پتہ چلے نبی دے غلام کلر بادی دے اندر بیٹھ کے، بازار نمبر 2 دے اندر بیٹھ کے، عشاء دی نماز تو لے کے پچھلا وقت ہو گیا وے، نبی دا ذکر کرن واسطے بیٹھے نے تے نالے زبان حال تو کی کہندے نے ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگدا وے، ذکر نبی دا او کردیاں رہنا۔ جنو جنو چنگا لگدا ہے زباناں نو حرکت دیو، او زبان بڑی خوش قسمت ہے جڑی زبان ذکر خدا کر دیے نالے ذکر مصطفیٰ کر دیے، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا وے، اس بہانے اور رل مل بینا چنگا لگدا، اس بہانے یارو رل مل بینا چنگا لگدا۔ میں کیا یہودن میلاد والے کم نو چنگا آکھے، منایا نے سو میلاد نو چنگا آکھیا سو، کملی والے نے زیارت کروا دیتی ہے۔ ادھر نبی دا غلام ہوئے، عاشق رسول بھی ہوئے، کلمہ پڑھن والا ہوئے، درود پاک دی کثرت کرن والا ہوئے، اگر یہودی دے مقدر جاگ سکدے نے
پھر آقا ساڈے تے بھی کرم فرما دین گے۔ یہودن نے میلاد نو چنگا آکھیا، منایا، بولو منایا نہیں، اسلام دی دولت مل گئی ہے تے پھر انہیں منایا ہوئے تے تسی تے غلام ہو وہ جڑے ہر سال ہی منا دے ہو، ہر سال۔ اور آخری بات عرض کر کے اجازت چاہنا ماں، ٹائم کافی ہو گیا ہے اور میں یقین منو اس چیز دے بڑا خلاف ہاں۔ اپنے علاقے دے اندر بھی روزانہ الحمدللہ روزانہ شکر اللہ پاک دا، تواڈے دوستاں دیاں بزرگاں دیاں دعاواں اور اپنے والدین دیاں دعاواں دا صدقہ کوئی ایسا دن نہیں کہ ذکر مصطفیٰ نہیں نصیب ہو رہا، مگر ساڈا ایک ٹائم ہے کہ جلدی دے نال محفل کلوز کرنا تاکہ صبح نماز فجر بھی سارے ادا کرنا۔ ایک ہی ہویا ساری رات نعرے مار دے رہے گلے بہ گئے تو صبح نو نماز فجر بھی نہ پڑھی بھائی، کی فائدہ بھائی؟ سنو، میرے نبی دے میلاد دے اتے ہر چیز نے خوشیاں منائی، ہر چیز نے، کائنات دی ہر چیز نے۔ اور المواہب الدنیا دے اندر اور مدارج النبوہ دے اندر شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ نے نقل فرمایا جو سرکار دنیا تے آئے تے کائنات دی ہر چیز نے خوشیاں منائیاں، حتیٰ کہ کتابہ دے اندر آندہ ہے سمندر دے اندر رہن والیاں مچھلیاں ایک دوسرے نو مبارکہ پہیاں دے رہیاں نے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مصطفیٰ آگے آگے سرکار آگئے، ایک خوشیاں منائیاں جا رہی ہیں، مگر ساری کائنات نے خوشیاں منائیاں، ایک سی جنہوں تکلیف ہو رہی تھی۔ آج بھی ہے نے کچھ ہو دے چیلے جنہوں نے تکلیف ہوتی ہے، نام لین دی ضرورت نہیں، جڑے ہون کے پتہ آپ ہی چل جائے گا۔ میرے نبی دی آمد دے ہوتے ساری کائنات نے خوشیاں منائی۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دی کتاب مدارج النبوہ دا حوالہ ہے، آپ فرماندے نے جو سونا دنیا تے آیا نا ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں پھیل گئی آنے تے امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نہیں جو سرکار دنیا تے تشریف لے آئی، فرمایا مشرق دے جانور مغرب والنو، شمال دے جانور جنوب والنو دھوڑاں لگانیاں شروع کر دیندے نے، ایک دوسرے نو کہندے نے لوگوں، ایک دوسرے نو کہندے نے جانوروں نبی آ گیا جے، ساڈے حقوق دلان والا نبی آ گیا جے۔ آسمانہ دے اتے اٹھن والے پرندے ایک دوسرے نو مبارکبادیاں دیندے نے، نبی آ گیا جے۔ سمندر دے اندر رہن والیاں مچھلیاں مبارکباد دیندیاں نے، نبی آ گیا جے۔ نالے اے کہندے نے حضور آ گئے ہیں، 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 حضور آ گئے ہیں۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے منا حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے۔ مشرق دے جانور مغرب والیاں نو، شمال دے جانور جنوب والیاں نو، سمندر دے اندر رہن والیاں مچھلیاں ایک دوسرے نو پہیاں مبارکبادیاں دیندے نے۔ رب بھی فرماندے نے جبریل یا اللہ حکم ہوے، فرمایا جبریل جلدی کر 3 چنڈے لے جاؤ۔ مدارج النبوہ دا حوالہ شیخ محقق نقل فرماندے نے، بی بی آمنہ فرماندیاں نے رب نے سونے دی ولادت تے 3 چنڈے لگوائے نے، فرمایا ایک مشرق لے جاؤ، ایک مغرب اللہ دے۔ 2 روایتاں ملدیاں نے، ایک آمنہ دی کلی تے، دوسری روایت دے اندر آندا ایک مشرق ایک مغرب، تیجا کعبۃ اللہ دی چھت تے لگوا دے۔ ایک کعبۃ اللہ دی چھت تے مشرق تے مغرب لگوان دا لگوان دی ضرورت کی سی؟ پتہ یہ چلنا چاہیے اے نبی جڑا آ رہا وے ایک قبیلے دا نبی نہیں ہے، ایک علاقے دا نبی نہیں ہے، یہ تمام کائنات دا نبی بن کے آ رہا،
ساری کائنات دا نبی بن کے آ رہا وے، اے ملجا تے ماوا نبی بن کے آ رہا وے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی امی فرماندی ہے، آپ فرماندی نے پرندے میرے گھر دا طواف پہ کر دے نے، خوشیاں پہ منا رہے نے، سرکار آن والے نے، سرکار آن والے نے۔ آپ فرماندے نے جدوں ویلا آیا جدے متعلق نور پیر دا ویلا جنوں کیا جاندا ہے، اعلیٰ حضرت فرماندے نے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دی لفروز ساتھ بے لاکھوں سلام، او گھڑیاں آیاں بڑے معجزات ظاہر ہوئے نے، ساری کائنات نے خوشیاں منائیاں، مگر ایک ہے وے جنوں خوشی نہیں، کوہ ابو قبیس تے چڑھ جاندا ہے۔ شیطان جڑا ہے کوہ ابو قبیس تے چڑھ کے اپنے سر کھے پیا پاندا وے، مٹی پیا پاندا ہے، وین پیا پاندا ہے۔ آج بھی توانو نظر آ جان گے، آج بھی توانو نظر آ جان گے، میرے نبی دے غلاموں، وین پیا پاندا ہے، مٹی پیا پاندا ہے۔ شیطان دے چیلے آ جاندے نے، آ کے پوچھتے نے استاد جی کھے کیوں پہ پا رہے ہو، اے سر گندا پہ کیوں کر دے ہو، اے مٹی سر کے اندر کھے پہ مٹی کیوں پا رہے ہو۔ شیطان بول کے کہندا ہے توانو نہیں پتا، او نبی آ گیا جے، نبی آ گیا جے، اور رسول آ گیا جے۔ انہاں کیا نبی تے پہلوں بھی بڑے آئے، رسول تے پہلوں بھی بڑے آئے نہیں، انہیں کیا نبی نے اور رسول نے، اے نبی بھی ہے رسول بھی ہے، نالے نبیاں تے رسولاں دا تاجدار، اور نبی آ گیا جے سر سے مٹی پیا پا رہا ہے۔ تے آخری شعر دے اتے اپنا بیان ختم کرنا وا، کسے شاعر نے آکھیا تارے ہس دے تر چلے، تارے ہس دے تر چلے، کنڈے سورج دے چاتیاں پان لگ پے، آئے حورو غلمان وی بہشت وچوں، عبد المطلب دا کار سجان لگ پے، کیتا رب فرمان فرشتیاں نو، چنڈے شرکو غرب کعبے شریف تے لان لگ پے۔ ہن اس جملے دا استقبال میں چاہنا وا کھڑے ہو کے کر دیو تاکہ پتہ چل جائے، او مٹی سر وچ پا شیطان رویا، او مٹی سر وچ پا شیطان رویا۔ پھر شروع تو تارے ہس دے تر چلے، کنڈے سورج دے چاتیاں پان لگ پے، آئے حورو غلمان وی بہشت وچوں، عبد المطلب دا گھر سجان لگ پے، کیتا رب فرمان فرشتیاں نو، چنڈے شرکو غرب کعبے شریف تے لان لگ پے، مٹی سر وچ پا شیطان رویا۔ سنی سارے ملاد، سنی سارے ملاد، سنی سارے ملاد، او سنی سارے ملاد۔ اللہ تہاڈیاں محبتاں سلامت فرمائے، اللہ تانوں بے شمار برکات عطا فرمائے۔ یہ میرے نبی کے میلاد کی آمد کا جشن ہے، تو یہ منانا قرآن و حدیث سے جائز ثابت ہے۔ کوئی اگر آکھے تو انہوں جواب دے دیو جو بن پڑے، نہیں تے تسی اپنا کام اپنے کام دے نال رکھو، سرکار دا جشن گج بج کے مناؤ۔ اللہ پاک ہم سب نو سرکار علیہ السلام دے ولادت دے خوشیاں منان دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بڑا ضروری اعلان جو کہ ساڈے محمود بھائی کہہ رہے ہیں کہ اعلان کر دیو، 26 اکتوبر ماشاءاللہ انہاں دی جامع مسجد فروقیہ رضویہ دے اندر او دے نال پلاٹ دے اندر انشاءاللہ عظیم الشان فقید المثال میلاد مصطفیٰ کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، جدے اندر خطاب فرمان واسطے سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، شیر اہل سنت، للکار اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ جناب مفتی سمر عباس قادری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آ رہے ہیں۔ بڑی ہی کمال دی شخصیت ہے، علمی شخصیت ہے۔ میں نا ایتھے جنہ مجمع ایدے تو ڈبل کر لو نا تے مدینہ ہو جائے گی، انہاں دے بیان تو مستفیض ہوئے جی۔ اللہ پاک سب نو برکات کریمہ عطا فرمائے۔